بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ جی بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن عربی میں کہتے ہیں نا، السبق و حرف و تکرار و الف، یعنی سبق ایک بار اور اس کی تکرار 1000 بار، تو یہ جائز ہے، لہذا مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو۔ دیکھیے، عمران خان کا اگر کوئی چاہنے والا ہے، پی ٹی آئی کو کوئی ماننے والا ہے اور کوئی انقلاب کا داعی ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ کسی کو چاہے، کسی کو پسند کرے، کسی کو ایکسیپٹ کرے، کسی کو ریجیکٹ کرے، کسی کا حامی ہو، کسی کا مخالف ہو، کسی کا موافق ہو۔ تو یہ تو دنیا میں چلتا ہے، لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے مزاج میں، اپنے کردار میں، اپنے افکار میں ایک چیز کو ضرور راسخ رکھیے گا، شامل رکھیے گا، اپنی شخصیت میں اس کو پینیٹریٹ کیجیے گا کہ آپ کسی کی جو ہے وہ کردار کشی نہ کریں، آپ کسی سازش کا حصہ نہ بنیں، آپ اپنے ملک کی جڑوں کو نہ کاٹیں، آپ کوئی غلط قسم کے ٹرینڈ قائم نہ کریں، آپ کچھ ایسا تاثر نہ دے جائیں، عوام میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ جائیں کہ جو بعد میں سب کے لیے مشکل ہو۔ جیسا کہ پچھلے دنوں میں ایک پی ٹی آئی کے مخالف سیاسی رہنما جو ہے وہ حرم کے قریب تھے، تو وہاں چور چور کے نعرے لگے۔ تو یہ جو ایک ٹرینڈ تھا، یہ اس کی ایک جھلک تھی کہ اس طریقے سے اس کو، یعنی کہ ریئیکشن سامنے آیا کہ مقدس جگہ کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ تو ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ہر بندہ ذی شعور ہے، عقل رکھنے والا ہے۔ تو میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے میری، بعد میں آپ کی اصلاح ہو، کیونکہ مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ تو یہ ٹرین جو چلتا ہے نا، تو پھر وہ عامر لیاقت حسین جیسے لوگ، اب وہ غلط تھے، صحیح تھے، اس سے ہمیں کچھ نہیں، چونکہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو ان کو ذہنی مریض بنایا جانا سوشل میڈیا پہ، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں، ان کے پیچھے بہت سے عناصر شامل ہیں، بہت سی ایسی، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، لڑیاں کڑیاں مل رہی ہیں جو کہ ان چیزوں کا حصہ بن رہی ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، یا اپنی اچھی جماعت کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، ہم کسی کی کردار کشی کیوں کرتے ہیں، ہم کسی سازش کا حصہ کیوں بنتے ہیں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ زہر اگلا جا رہا ہے۔ میں یہاں فوج کی نہ حمایت کروں گا، نہ ان کی مخالفت کروں گا، کہ میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، نہ میں کوئی مفکر ہوں، نہ میں کوئی دانشور ہوں، نہ میں عدالت عظمیٰ والا ہوں۔ ہاں، میں ایک انسان ہوں، تو میں اپنے ملک کے لیے جو میرے مفاد میں، وہ میں ضرور کہوں گا۔ چور جو ہیں، ظالم جو ہیں، کرپٹ لوگ جو ہیں، وہ فوج میں بھی ہیں، بالکل ہیں، کیونکہ وہ انسان ہیں۔ چور جو ہیں، ظالم جو ہیں، کرپٹ جو ہیں، وہ سیاستدانوں میں بھی ہیں۔ چور ہیں، کرپٹ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی انسان ہیں۔ چور، کرپٹ اور ظالم لوگ ہر سیاسی پارٹی میں، دینی لوگوں میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، میں دینی لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، چور لوگ ان میں بھی ہوتے ہیں، اپنا حلیہ بدل کر آتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ ایک بات صرف یاد رکھیے، ایک بات صرف یاد رکھیے کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت کا جو ضامن ہے وہ ہماری فوج ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہماری سرحدوں پر یا ملک کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے، تو ساری قوم اس وقت ہماری فوج کی طرف نظر رکھے گی اور کہے گی کہ اب ملک کو بچایا جائے۔ یہ قوم جو مفلوج الحال ہے، جو بانجھ ہو چکی ہے اخلاقی طور پر، کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوگوں سے مقابلہ کرے گی؟ ٹھیک ہے، اس قوم کا فوج بھی حصہ ہے، میں کوئی فوج کی تائید میں نہیں بول رہا، مجھے کوئی فوج سے پیسے نہیں ملنے ہیں۔ فوج میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو بھی ہے، اور فوج میں اچھے لوگ بھی ہیں جس طرح اور پارٹیوں میں ہیں۔ تو اپنی پارٹی کو ہی صرف صحیح کہنا، دوسرے کو غلط کہنا، اور ملک کی میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، فوج کی جو کردار کشی ہو رہی ہے، اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے کہ بہت ہی برے طریقے سے فوج کو جو ہے وہ نیگیٹو طریقے سے کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ آپ کے ملک کے امن کی، آپ کے ملک کی حفاظت کی جو ضامن ہے وہ اس وقت صرف فوج ہی ہے۔ ہاں، اگر آپ اتنے پاورفل ہیں تو پھر کہہ دیں فوج ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے،
ہم اس ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. تو ٹھیک، کبھی بھی ایسے قدم نہ اٹھائیں، اس قسم کے ہتھ کنڈوں کا شکار نہ ہوں کہ جس سے ملک کی سالمیت داؤ پہ لگے. تو آپ پی ٹی آئی کو چاہتے ہوں، آپ کسی یہ زرداری صاحب والی تنظیم کو چاہتے ہوں، یا آپ ایم کیو ایم جیسی کراچی کی نام نہاد تنظیم کو مانتے ہو تو مانتے رہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ کام کیجئے کہ جس سے دین کا، قوم کا اور اخلاقیات کا کچھ بھلا ہو. کچھ کر جائیں، کچھ ڈیلیور کر جائیں. یہ کسی کی کردار کشی کر کے اور یہ فوج کو سر عام ننگا کر کے، آج ہمارا فوج کا لیڈر دوسرے ملک میں تھا، وہاں کوئی بغیرت شخص اس کو گالیاں دے رہا تھا. ٹھیک ہے، باجوہ صاحب میں کچھ خرابیاں ہوں گی، کچھ اس کی وہ ہوگی، لیکن یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. آج باہر کے لوگوں کو یا کسی بغیرت لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ ہم لوگوں کے اس طریقے سے آ کے معاملات میں حصہ لے اور ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ بے عزت کرے؟ تو لہٰذا ان تمام تر چیزوں سے بعد آ جائیے. مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے دشمنوں کو، بیرونی سازشوں کو اور اپنی ان حماقتوں کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے، بعد میں آپ کو اصلاح دے. اپنے لیڈروں کو، اپنی پارٹیوں کو آپ لوگ بالکل چلائیے، ساتھ میں رکھیے، ان کی حفاظت کیجیے، ان کو پروموٹ کیجیے، لیکن دوسروں کی تذلیل سے بچیے، دوسروں کی کردار کشی سے بچیے اور گناہوں سے بچیے، اور اپنے فوج کی اور اپنے قوم کی اور اپنے ملک کی جڑیں مت کاٹیے. دشمنوں کا جو ہے وہ کلا کامہ کیجیے، برائیوں کا کلا کامہ کیجیے. اپنی آنے والی نسلوں کو علم سے، دین سے، اخلاقیات سے جوڑیے، تاریخ سے جوڑیے، ان کو قربانیوں سے جوڑیے، ان کو کربلا کی قربانیوں سے، ان کو پاکستان بننے کی قربانیوں سے، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے میدان کی قربانیوں کی کہانیوں سے جوڑیے، تاکہ ان کے اندر کچھ اخلاقی تربیت ہو، بجائے اس کے کہ آپ بلا وجہ کا کسی سازش کا حصہ بنیں. وما علینا الا البلاغ. پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام. جی، اپنے لوگوں کو، میرے منہ سے وہ غلط نکل گیا کہ کہانیوں سے، میں کہانی نہیں کہنا چاہ رہا تھا، اصل میں ان واقعات سے جوڑیے جو کہ سچے واقعات ہیں، کربلا کے، پاکستان کی قربانیوں کے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے میدان کے جو واقعات ہیں، طائف کے شہر کے واقعات ہیں، وہ یعنی کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں قربانیوں کے. تو میں اس کے لیے رجوع کرتا ہوں کہ میرے منہ سے لفظ نکل گیا کہانی.